میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا مسلمان یہ کہتا ہے میرے کام نہیں بنتے، میرے کام بگڑ جاتے ہیں، کوئی کام پورا نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جائز کام کی ابتدا میں اللہ کا نام یا اللہ کی حمد کرنے کی عادت چھوڑ دی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کام کے شروع میں اللہ کا نام نہ لیا جائے یا اللہ کی حمد نہ بجا لائی جائے وہ کام مکمل نہیں ہوتا۔ صرف توجہ دلانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ٹنوں کھانا کھا چکے آج تک، کتنے لوگ ہیں جو کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں؟ کئی لیٹر پانی پی چکے ہوں گے، کتنے لوگ ہیں جو پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ وہ دروازے پہ جو لوگ کھڑے ہیں نا، آپ لوگ وہاں بیٹھ جائیے، آپ بھی خود بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور وہاں بیٹھ کر کے اشارہ بازی مت کیجیے، ہٹو بیٹھو، یہ کرو وہ کرو، چپ چاپ بیٹھیے، خلل واقع ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک فضیلت میں آپ کو بسم اللہ شریف کی بتاؤں۔ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان نے اسلامی اخلاق و آداب کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی۔ فرماتے ہیں، جو شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے اور دسترخوان پر سے کھانے کے اٹھنے سے پہلے الحمدللہ پڑھ لے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ میں بہت ایزی عمل آج آپ کو بتاؤں گا۔ میں چاہوں گا کہ آج کچھ لے کر کے آپ اس طرح سے اٹھیں کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو قرآن سیکھنا چاہیے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کوئی بندہ پڑھ سکتا ہے۔ تو کیا اس کے فائدے ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی جب تلاوت کی جائے تو تلاوت سے پہلے تعوذ اور اس کے بعد تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی کنجی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کنجی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ہے، اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو گویا قرآن کا خزانہ اس کے سامنے کھل جاتا ہے اور پھر اس کی برکتیں اسے نصیب ہوتی ہیں۔ یہ چند بچے حافظ بنے ہیں، ان کے استاد نے ان کو پڑھایا، قابل صد مبارکباد ہیں ان کے والدین بھی۔ میں تو کبھی کبھی طلبہ کی عمر کو دیکھتا ہوں اور اس کے بعد ان کی قربانیوں کو دیکھتا ہوں تو اندر سے ایک عجیب ان کے اوپر رشک آتا ہے۔ آپ کے بھی بچے ہیں، میرے بھی بچے ہیں، اور یہ بچے بھی ہیں آپ کے سامنے۔ آپ ذرا سوچو، آپ کے بچے کرکٹ کھیلتے ہوں گے، فٹ بال کھیلتے ہوں گے، گھر میں اے سی میں رہتے ہوں گے، گیم کھیلتے ہوں گے، نہ جانے کیا کیا کرتے ہوں گے، اور یہ بچے صبح آنکھ کھلتی ہے تو قرآن پڑھتے ہیں، دوپہر تک قرآن پڑھتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ اور ہم جتنا قرآن پورے سال میں نہیں پڑھتے، یہ بچے ایک دن میں اتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ اب ان بچوں کی فضیلت کیا ہے اور ان کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ میں پورے قرآن کی بات نہیں کر رہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی طالب علم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے استاد اور اس کے ماں باپ اور اس طالب علم کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیصر شاہ روم، اس کے سر میں شدید درد تھا اور سر کا درد اس کو جاتا ہی نہیں تھا۔ اس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو خط لکھا اور اپنے درد سر کی شکایت کی کہ میرے سر کا درد جاتا ہی نہیں ہے۔
تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی اس کے لیے بھیجی اور کہا یہ ٹوپی تم پہن لو، تمہارے سر کا درد چلا جائے گا۔ ٹوپی اس تک پہنچی، جب وہ سر پر ٹوپی رکھتا تھا اس کے سر کا درد چلا جاتا تھا، جب ٹوپی اتار دیتا تھا سر میں درد پھر شروع ہو جاتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس ٹوپی میں ہے کیا کہ پہنتا ہوں تو درد چلا جاتا ہے، اتارتا ہوں تو درد لوٹ آتا ہے۔ تو اس نے سوچا ذرا اس ٹوپی کو میں چیک کروں کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ تکلیف میری دور ہو جاتی ہے۔ جب اس نے اس ٹوپی کو کھولا تو اس کے اندر ایک پرچہ تھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جب انہوں نے غیروں کے سامنے اسلام کی حقانیت پیش کی تو انہوں نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ کا دین سچا ہے تو کوئی دلیل پیش کریں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا ایک کام کرو، زہر قاتل لے کر کے آؤ، ایسا زہر جو قتل کرنے والا ہو وہ لے کر کے آؤ۔ آپ کے سامنے وہ زہر لایا گیا تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زہر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس زہر کو وہ پی گئے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ مجوسیوں نے جب دیکھا تو کہا کہ جن کی زبان پر یہ کلمے تھے اور جس کی بنیاد پر زہر کا اثر نہیں ہوا، تو جس کے نام کی یہ تاثیر ہے وہ نام بھی برکت والا، اور جس کا یہ دین ہے وہ دین بھی برکت والا، اور سارے مجوسیوں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ بسم اللہ شریف۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں تفصیلی گفتگو نہیں کروں، بہت تھکا ہوا ہوں، پوری رات کا کل سفر، پھر آج ایئر فلائٹ بھی 3 گھنٹہ لیٹ، صبح سے 12 بجے تک رانچی کے ایئرپورٹ پر بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد سفر کر کے ممبئی پہنچے، یہاں پہنچنے کے بعد پھر باندرا میں ایک میٹنگ تھی، وہ میٹنگ اٹینڈ کیے، پھر اس کے بعد مرکز پہنچے اور مرکز پہنچ پر وہاں ایک میٹنگ تھی، وہ میٹنگ کی، اور اس کے بعد یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ آج ایک چیز آپ لے کر کے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کے پاس ہدہد نے آ کر کے پیغام دیا کہ بلقیس جو ملکہ ہے اس کا تخت بھی بہت بڑا ہے اور اس کا جاہ و جلال بھی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک خط لکھا، اور اس خط کی ابتدا اس طریقے سے کہ انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور اس کے بعد یہ خط روانہ کیا۔ بلقیس، ملکہ بلقیس، جو ابھی تک آغوش اسلام میں نہیں آئی تھی، لیکن اس نے جب خط دیکھا تو اپنے حواریوں کو بلایا، اپنے لوگوں کو بلایا اور کہا میرے پاس سلیمان کا خط آیا ہے، اور سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، یقیناً اللہ بہت عظمت والا ہے، اور اس نے اس کا پرچے کی اور اس خط کی تعظیم کی، اس کا احترام کیا، بس احترام کرنے پر اللہ نے اسے اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور پھر وہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نکاح کے اندر آئی۔ ایک بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، اسے یاد رکھیے گا، اور آج سے اس پر عمل، 2 باتیں خاص طور پر آج آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں اور اس پر عمل انشاءاللہ آج سے شروع کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم فرعون کی سرکشی کو جانتے تھے، اس کی بغاوت کو جانتے تھے، لیکن فرعون نے ابھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اور خدائی کے دعوے سے پہلے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ایک پرچہ کہیے یا ایک تختی کہیے، اس نے اپنے گھر کے دروازے پر لگا رکھی تھی۔
اب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جاتے اور جا کر کے اس کو اسلام کی دعوت، رب کی دعوت اس کے سامنے پیش کرتے، لیکن نہ وہ قبول کرتا اور نہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا۔ تو ایک روز حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے کریم یہ سرکش ہے، باغی ہے اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، لیکن مولا اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، بڑے مزے سے رہ رہا ہے۔ تو مولا فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ تم اس کے ظلم و زیادتی کو دیکھ رہے ہو اور میں اس کے دروازے پر میرا نام دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا گیا کہ جو شخص اپنے گھر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تختی یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اسٹیکر وغیرہ، اسٹیکر تو میں آج کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، دروازے پر لگا دے، اللہ اس کے گھر کو بھی محفوظ رکھتا ہے اور اس گھر والوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ہے بسم اللہ شریف۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ کے 3000 نام ہیں، اور اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اللہ 3000 ناموں کی برکتوں سے اسے مالا مال فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیٹ میں شدید درد ہوا اور درد شکم کی وجہ سے آپ پریشان تھے۔ بارگاہ سمدیت کے اندر انہوں نے عرض کیا، اے میرے کریم میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ تو رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا، فلاں جگہ کی جڑی بوٹی کو لے کر کے تم کھا لو، تمہیں شفا نصیب ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر کے انہوں نے اس کو لیا اور اس کے بعد تناول فرمایا، پیٹ کا درد چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر تکلیف ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پھر اسی جگہ پر گئے، اور اب جا کر کے جب وہ جڑی بوٹی کو لے کر کے کھاتے ہیں تو درد ختم ہونے کی بجائے بڑھ جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تعجب ہوا، بارگاہ سمدیت میں انہوں نے عرض کیا، ہے میرے کریم پہلے کھایا تھا شفا نصیب ہوئی تھی، اب کھایا تو درد بڑھ گیا، معاملہ کیا ہے؟ تو رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ پہلے گئے تھے میرے کہنے پر، اب گئے ہو اپنی مرضی سے، اور سن لو میرے نام کے اندر اللہ نے، میرے نام کے اندر میں نے بہت برکتیں رکھی ہیں، اگر کوئی شخص میرے نام سے کوئی چیز کھا لے تو اللہ اس کی تکلیفوں کو، میں اس کی تکلیفوں کو دور کر دیا کرتا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت ڈالو۔ رات کو جب اپنے گھر کے دروازے کی کنڈی لگاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لگاؤ۔ جب لباس زیب تن کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ جب پانی پیو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ جب کھانا کھاؤ تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ یہاں تک فرمایا گیا جو شخص سر میں تیل ڈالتا ہے اور تیل لگانے سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا، 100 شیطان تیل لگانے کے اندر اس کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جب گھر سے باہر نکلو، جب گھر سے باہر نکلو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لیا کرو۔ اگر کوئی شخص گھر سے نکلتے وقت ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے تو شیطان اس بندے سے مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم غموں سے چھٹکارے کے سلسلے میں
آج تو سب سے بڑا معاملہ غموں کا ہی ہے. جس کسی کو دیکھو غمگین بیٹھا ہوا ہے، منہ لٹکائے بیٹھا ہوا ہے، ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے، تکلیف میں بیٹھا ہوا ہے. چہرہ کھلا ہوا بہت کم لوگوں کا نظر آتا ہے. ہر کسی کو دیکھو تو افسردہ، کسی کو مال کی قلت کا غم، کسی کو بیوی کا ٹینشن، کسی کو بچوں کا ٹینشن، کسی کو کاروبار کا ٹینشن. نہ جانے کتنے ٹینشن ہیں، بلکہ اب تو جن پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ٹینشن نظر آ رہا ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ دور جدید کی سب سے بڑی بیماری اسٹریس ہے، ڈپریشن ہے. اور سب سے زیادہ ڈپریشن کے اندر گرفتار اس وقت پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو مغربی ممالک یعنی ویسٹرن کنٹریز کے لوگ سب سے زیادہ ٹینشن کے اندر ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اندر پوزیشن ایسی ہے، ہر چھٹا یا آٹھواں آدمی ٹینشن کے اندر گرفتار ہے. قربان جائیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عظمت پر کہ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی کرب و اضطراب میں ہے، کوئی غمگین ہے، کوئی ٹینشن کے اندر ہے، اگر وہ ٹینشن والا بندہ یہ پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اللہ صرف دنیا کا نہیں آخرت کا ٹینشن بھی اس کا دور فرما دے گا. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بسم اللہ شریف کی عادت بناؤ. ایک بابا تھے، بڑے اچھے تھے ماشاءاللہ، بس ان کی لو لگی ہوئی تھی بسم اللہ شریف سے، بس بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بس یہی پڑھا کرتے تھے. ان کا نام مشہور ہو گیا بسم اللہ والے بابا. اور ہوتا یہ تھا جو کہہ دیتے تھے اللہ ان کی زبان سے نکلنے والی باتوں کو پوری کر دیتا تھا. وجہ یہ تھی کہ ہر کام کی ابتدا میں جو بسم اللہ پڑھ لے اللہ اس کے کام کو ادھورا نہیں کرتا، اس کے کام کو مکمل فرما دیتا ہے. آپ دکان کھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے دکان کھولیں. آپ گھر جائیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو، اگر لاک لگا ہوا ہے گھر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لاک کھولیں. گھر سے باہر نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. یہ عمل بظاہر بہت چھوٹا ہے، لیکن جو اس کی عادت بنا لے اس کی بگڑی بن جایا کرتی ہے. تو آج میں آپ کے سامنے پورے قرآن کی نہیں مختصراً بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میں نے فضیلت بیان کی ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم آج کے بعد کبھی بھی کسی جائز کام کی ابتدا میں آپ بسم اللہ شریف پڑھنا نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. اور میں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلائی، لیکن اگر ان چھوٹی باتوں کی سے پہلے بھی اگر آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ لیا تو اللہ رب العزت جل جلالہ کرم خاص کی نظر فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ہماری مسجدوں کے دروازے پر دیکھیے، ابھی میں یہاں بھی دیکھ رہا ہوں، تو اگر کوئی عصر کی نماز کو ضائع کر دیتا ہے تو اگر اس کے پاس مکان بھی ہے، اولاد بھی ہے، دولت بھی ہے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ انسان دنیا کے اندر کسی اعتبار سے مطمئن نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ وہ سب کچھ ضائع کر دیتا ہے. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل بروز قیامت جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ ما سلککم فی سقر، تمہارا کون سا گناہ ہے جس گناہ کی بنیاد پر تمہیں جہنم کے اندر ڈال دیا گیا؟ تو ان کا جواب جو ہوگا اسے قرآن نے مینشن کیا ہے. قرآن نے کہا قالو لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں. یہ دو برائیاں قرآن نے ہائی لائٹ کی. اب اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہم سجدہ کیوں کریں؟ یا ہم اگر یہ تصور کریں کہ یار چلو ٹھیک ہے نماز پھر کبھی پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، آسانی سے ہم نے ضائع کر دی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز قضا کی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. یہ کیسی بندگی ہے کہ خدا کا رزق بھی کھائیں اور خدا کے سامنے سر بھی نہ جھکائیں؟ اس سے بڑا تکبر اور انسان کا کیا ہوگا؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں روزی رب دے رہا ہے،
ہمارا عقیدہ ہے کہ زندگی اس نے عطا فرمائی، ہمارا عقیدہ ہے کہ موت بھی اس کے دست قدرت میں ہے۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں، عزت ہو، ذلت ہو، زندگی ہو، موت ہو، یہ سب کچھ معبود برحق کے دست قدرت میں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں زندگی وہی دے رہا ہے، لیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ زندگی دینے والا ہم سے چند منٹ مانگتا ہے، ہم اپنے رب کے لیے چند منٹ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے یوتھ، بہت سارے نوجوان، بہت سارے پولیٹیشین، بہت سارے مالدار لوگ کبھی ایسے مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں جو نان مسلم بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، اور نماز کا وقت آ جاتا ہے تو انٹرنل فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم اگر نماز پڑھیں گے تو شاید یہ ہم کو بیکورڈ سمجھے گا، یا پتہ نہیں وہ ہمارے بارے میں کیا گمان کرے، ملا مولوی گمان کرے، ٹیررسٹ گمان کرے، یا ہمیں بیکورڈ گمان کرے، تو ہم نماز میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں، پڑھنے میں شیم فیل کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا سوچے گا، اور اس وجہ سے انسان بڑی آسانی سے نماز کو ترک کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ زندگی میں دیکھتے ہوں گے بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے، بلکہ کبھی آپ کو بھی اللہ نہ کرے ایسا سابقہ پڑ جائے، نماز کا وقت ہوتا ہے، نان مسلمز کے ساتھ بیٹھے ہیں، بزنس مین کے ساتھ بیٹھے ہیں، نظر پڑ رہی ہے گھڑی پر، ہاں یار نماز چھوٹ جائے گی، ارے یار یہ لوگ کیا سوچیں گے، نماز پڑھیں گے تو ہم ابھی کھڑے ہو کر وضو کریں گے تو یہ کیا سوچیں گے، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے خیال کی بنیاد پر کہ ان کے نزدیک ہماری عزت گر نہ جائے اور وہ ہمیں بیکورڈ تصور نہ کریں، اس وجہ سے انسان نماز ادا کرنے میں شیم فیل کرتا ہے، گویا ہم نے اس کو زیادہ اہمیت دی، اپنے رب کا خیال ہم نے نہیں۔ عزت وہ نہیں دیتا، عزت خدا۔ اسی لیے قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخل۔